وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی خوبصورت بزم کا ہم آغاز کریں تو آئیے اس سے پہلے اپنے خاص مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو بتا دوں میری دائیں جانب جو ثنا خان تشریف فرما ہے ان کا نام ہے شمائلہ اور اقصیٰ، آپ دونوں کا استقبال ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے ناظرین میری بائیں جانب جو ثنا خان ہیں قاری محمد معاذ صاحب اور حافظ رات خان صاحب، آپ دونوں کا بھی استقبال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو آج کی خوبصورت بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے مدعو کرتے ہیں قاری محمد معاذ کو۔ بسم اللہ کیجیے۔ نعت مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے، نعت مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے، نعت مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے، عاشقوں کے چہرے سے چاندنی نکلتی ہے، عاشقوں کے چہرے سے چاندنی نکلتی ہے، اور ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں، مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کائنات پلتی ہے، مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کائنات پلتی ہے، عاشقوں کے چہرے سے، سبحان اللہ۔ اور تھام کر شہیدی کی رحمتوں کی انگلی کو، تھام کر شہیدی کی رحمتوں کی انگلی کو، تھام کر شہیدی کی رحمتوں کی انگلی کو، رحمتوں کی انگلی کو، جنت محبت میں زندگی ٹہلتی ہے، جنت محبت میں زندگی ٹہلتی ہے، نعت مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے، عاشقوں کے چہرے سے چاندنی نکلتی ہے، اور کاش وہ نظر آتے خواب کے دریچے سے، خواب کے دریچے سے، میری دیدۂ حسرت پہرو آنکھ ملتی ہے، میری دیدۂ حسرت پہرو آنکھ ملتی ہے، عاشقوں کے چہرے سے، اور لفظ کن کے جلوے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے، لفظ کن کے جلوے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے، لفظ کن کے جلوے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے،
مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے عاشقوں کے چہرے پر، عاشقوں کے چہرے سے چاندنی نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت کلام، اور بہت ہی آپ کا جو انداز تھا اتنا خوبصورت تھا، اتنا اچھا آغاز آپ نے کیا آج کی بزم کا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کو سماعتی کرتے رہیں، سنتے رہیں کیا بات ہے، آپ کی آواز کو، آپ کے اشعار کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جڑا ہوا یہ کلام تھا۔ بے شک، کیونکہ ایک کسی نے کہا تھا کہ یہ دشت و جبل یہ گل گلزار نہ ہوتے اور پیدا میرے جو احمد مختار نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، لیکن اس سے پہلے اپنے محبوب، اپنے پیارے آقا کے لیے اس دنیا کو سجا دیا تھا، کیا بات ہے، اس دنیا کو آباد کر دیا تھا کہ میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور تمام نبیوں کے بعد آخری نبی ہوں گے، اور وہی سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ کیا بات ہے قائد صاحب، بہت خوب۔ اب چلیے اگلے ثناخواں کی جانب چلتے ہیں۔ تو ناظرین میں بتا دوں آپ کو، میری دائیں جانب جو ثناخواں تشریف فرما ہے شمائلہ اور رقصہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں اور ڈویٹ پیش کر رہی ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ ہمیں مولا بلوانا مدینہ یاد آتا ہے، ہمیں مولا بلوانا مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ حسنین کے نانا مدینہ یاد آتا ہے، کرم حسنین کے نانا مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ سبحان اللہ۔ ملے آقا علی اور فاطمہ حسنین کا صدقہ، ملے آقا علی اور فاطمہ حسنین کا صدقہ، صبا سبحان اللہ۔ ہماری جھولیوں کو پنجتن کے نام پہ بھر دو، ہماری جھولیوں کو پنجتن کے نام پہ بھر دو، صدا ہے فقیرانہ مدینہ یاد
मुश्किल दिल को समझाना, मदीना याद आता है मुश्किल दिल को समझाना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। बहुत खूब, सुभान बहुत खूब, अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना ये खूबसूरत कलाम है, इतनी दर्द भरी आवाज़ ने आपने इस कलाम को पेश किया, वाकई में आंखें नम हमारी भी हो गई। जब हज के लिए लोग जाते हैं कारी साहब, अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं और फिर वहाँ से जब वापस लौटते हैं तो यही कैफियत होती है जो इस कलाम के ज़रिए इन्होंने बयान कर दिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका इश्तियाक ही ऐसा होता है। दुनिया के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं कि जो अल्लाह के घर से ज़्यादा महबूब, इतना खूबसूरत घर, और वो भी शहर कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा हो, वो शहर कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हो, और वो शहर के जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उसकी तामीर की हो। तो हर इंसान, हर मोमिन को उसका इश्तियाक रहता है और उम्मीद भी रहती है कि ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा उसका दीदार कर लें। बिल्कुल, और वहाँ की ज़ियारत हो, क्या बात है, बहुत खूब। तो काई साहब इस महफिल को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि आज की बज़्म का आखिरी सनाखा है हाफिज़ राहत खान। आइए उनकी आवाज़ में एक कलाम सुनते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। सुभान अल्लाह। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। अपना दीवाना बनाया, मैं तो इस काबिल न था। गिर्द काबे के फिराया, मैं तो इस काबिल न था। बहुत खूब। मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया। जाम ज़मज़म का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। जाम ज़मज़म का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। खास अपने दर का रखा तूने ए मौला मुझे, खास अपने दर का रखा तूने ए मौला मुझे। यूं नहीं दर दर फिराया, मैं तो इस काबिल न था। यूं नहीं दर दर फिराया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था।
بہت خوب. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب. گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز تھا حافظ صاحب آپ کا, اور کلام بھی بہت خوبصورت تھا, کیونکہ یہ وہ کلام تھا کہ یہ جو موقع چل رہا ہے حاجیوں کی واپسی کا موقع ہے ناظرین, اور اس موقع پر شاعر نے جو کوشش کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ حقیقت ہے, سچائی ہے کہ انسان کے بس کی کوئی بات نہیں اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو, کیونکہ انسان تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا اگر وہ خود چاہے. جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے تو بڑھ ہی نہیں سکتا. بلکہ یہ کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے اور پتا ہلتا ہے, پتا بھی تب ہلتا ہے جب اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. تو انسان ہے اور ہم اس لائق نہیں کہ ہم مدینہ جیسا شہر, مکہ جیسے شہر, مبارک شہر میں ہم پہنچے, لیکن اللہ رب العزت اپنے خاص کرم رکھتے ہیں جن لوگوں پر, جن انسانوں پر, وہی لوگ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں. بالکل قاری صاحب, بالکل صحیح فرمایا. آپ کا کلام اتنا خوبصورت تھا, راحت آپ کی آواز اور خوبصورت چار چاند لگا دیا. آپ سبھی لوگوں نے ہماری سماعتوں کو کیا, ہمارے ناظرین کی سماعتوں کو منور کر دیا, معطر کر دیا. بہت خوبصورت کلام آپ لوگوں نے پیش کیا, واقعی میں اس ماحول کو خوشنما بنا دیا آپ لوگوں نے. تو ناظرین اسی طریقے سے آپ کے لیے ہم محفل سجاتے رہیں گے, بزم سجاتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہم سبھی کو اجازت, اور ہم سبھی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.